کر دے گا، مخلصین کو الگ کر دے گا. لیکن یہاں اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو اللہ کا نام لے گا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دے گا. جب لوگوں کے دل اس کی طرف پھریں تو وقال اننی من المسلمین، پھر وہ اپنی اوقات نہ بولے، پھر وہ یہ یاد رکھے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں. جب کوئی مجھ سے مسافہ کرے یا مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھے تو یہ یقین کرے کہ یہ اس دین کی عزت ہے، یہ میری عزت نہیں ہے، یہ اس دعوت کی عزت ہے، یہ میری عزت نہیں ہے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے اپنی زبان سے. یہ بڑی طاقت کے ساتھ جملہ پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ نیچے آ سکے، اوپر ہوا میں نہ چلا جائے، نیچے آ جائے، تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، تاکہ اللہ کی نظروں میں مارا نہ جائے. کیونکہ جیسے مال کا تکبر ہوتا ہے تو نیکی کا بھی ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے کہ مال کے تکبر سے کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور نیکی کے تکبر کا پتہ نہیں چلتا ہے. مال کے تکبر کا پتہ چلتا ہے، اس کی بدمزاجی، اس کا اکڑ، اس کا کسی کو خاطر میں نہ لانا، لیکن نیکی کے تکبر کا پتہ نہیں چلتا اور وہ اسی میں چلتے 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 ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے کسی کو بتا دے، سمجھا دے. اس لیے توقال، اور وہ کہے اپنی زبان سے میں تو غنی ہوں جو تھا، یہ سب کچھ میرے اللہ کا کرم ہے. محمود و ایاز کے قصے بڑے مشہور ہیں. ایاز ایک غلام تھا، دکھتے دکھتے محمود کے پاس پہنچا، اور محمود کی سلطنت بہت بڑی تھی، دنیا کا فاتح ثانی ہے. تو چنگیز خان کے بعد اس کی فتوحات ہیں، تو اس کے 7 وزیر تھے، وہ ان میں سب سے زیادہ ترجیح ایاز کو دیتا تھا. تو ایاز جو ہے وہ شام کو رات کو جب اپنے گھر میں جاتا تو اپنا شاہی لباس اتار دیتا، تو جس لباس میں وہ دکھتا ہوا محمود کے دربار میں پہنچا تھا اور فروخت ہوا تھا، صندوق میں سے وہ لباس نکال لیتا، پھر وہ پہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتا، پھر کہتا ایاز تیری تو یہ اوقات ہے، یہ جو کچھ ہے یہ سب محمود کی مہربانیاں ہیں. تو وقال اننی من المسلمین، تو وہ کہے یا اللہ یہ ساری عزت تیری ہے، میں وہی ہوں ایک عام انسان، میرے عیب تو نے چھپائے، یہ تیرا فضل و احسان ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کی طرف بلانا دنیا کا سب سے خوبصورت عمل ہے، سب سے خوبصورت بول ہے. اس کے بالمقابل کفر کی طرف بلانا یہ سب سے خبیث بول ہے، سب سے بدترین بول ہے. اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے طلبگار بن جانا اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی دعوت میں لگ جانا، یہ سب سے خطرناک ترین بول ہے. یہ بول کر وہ مر گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتا میں شرک معاف نہیں کروں گا، بس جسے چاہوں معاف کر دوں. اس کے بعد سب سے گندا اور سب سے خطرناک بول ہے وہ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا، کسی کی پگڑی کو اچھالنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی دل آزاری کا بول بولنا. کفر کے بول کے بعد ظاہر ہے کلمہ کفر شرک وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن کلمہ کفر کے بعد، کلمہ شرک کے بعد جو سب سے خبیث اور سب سے بدترین بول ہے وہ اس زبان سے نکلا ہوا وہ بول ہے جو کسی مسلمان کے دل کو توڑ دے، جو کسی کی دل آزاری کر دے، جو کسی کے دل کو دکھا دے، جو کسی کی عزت کو گھٹا دے، جو کسی کا عیب اچھال دے، جو کسی کی پگڑی اچھال دے، جو کسی کو ننگا کر دے. یہ اللہ کے دربار میں سب سے غلیظ بول ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات پیش کرتا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا اپنی سوکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حقیرتن وہ چھوٹے قد والی، وہ چھوٹے قد والی، ان کا قد ہی چھوٹا تھا تو یہ تو عیب تو نہیں تھا. ان کے لہجے میں
تھوڑا سا آ گیا ہوگا ان کے چھوٹے قد ہونے کا چھوٹا پن، تو ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اگر تیرا یہ بول میں 7 سمندر میں ڈالوں تو 7 سمندر زہر بن جائیں گے۔ کہنے والی ہے عائشہ اللہ کے نبی کی سب سے محبوب بیوی، وہ بیوی جن کے سینے پر سر رکھ کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جن کے حجرے میں آپ دفن ہوئے، جن کے نکاح کا پیغام جبریل لے کر آئے، یہ وہ خاتون ہیں۔ قصیرتن قصیر چھوٹے کا بولے، اتنے لفظ پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ بول اگر 7 سمندروں میں ڈالوں تو 7 سمندر زہر بن جائیں گے۔ دعوت سب سے عظیم بول ہے، غیبت کفر کے بعد سب سے بدترین بول ہے۔ کسی کی برائی اور کسی کی پر تنقید اور کسی پر تبصرہ، یہ وہ راستہ ہے جس سے شیطان آ کر نیک لوگوں کی نیکیوں کو اچکرائے۔ بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہم شراب نہیں پیتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، سود نہیں کھاتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، حج کے وقت زکات دیتے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ میں ایک بتا رہا ہوں کیا کریں۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے بول لکھتے رہو، ایک دن کے بول لکھ لو، شام کو بیٹھ کے پڑھ لو تو تمہیں پتا چلے گا کہ جو کچھ تم نے نیکیاں کمائی ہیں تمہارے اپنے بولوں نے ان کو آگ لگا دی ہوگی۔ یہ 100 میں 100 کا معاملہ بتا رہا ہوں۔ کوئی لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے جو اپنی زبان سے بولنے میں احتیاط کرتا ہے، ورنہ کیا نیک، کیا بد، کیا عالم، کیا تبلیغ والا، کیا ذکر والا، کیا تعلیم والا، کیا تصنیف والا، کیا پہلی صف کا نمازی، کیا ہر سال عمرے کرنے والے، حج کرنے والے، ذکر کرنے والی عورتیں، تسبیح پڑھنے والی عورتیں، پردہ دار عورتیں، لیکن زبان ایسی ناگن ہے کہ ایک دفعہ جب دستی ہے تو موت کے بعد بھی ہڈیوں سے اس کا درد نہیں نکلتا ہے۔ اور بول کتنا اثر کرتا ہے، ہاں بول کا اثر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے تو کوئی ہستی نہیں۔ میں انہیں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو طائف میں پتھر پڑے اتنے کہ 3 میل آپ کو بھاگنا پڑا، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر آپ بیٹھ کے روئے، تو جب اللہ کو کی غیرت کے جوش ہے اور فرشتہ بھیجا کہ حکم دو 30 دوں کا نہیں یہ نہ صحیح تو اگلے سے ہی۔ اور طائف کا وفد جب ایمان لانے کے لیے مسجد نبوی میں آیا تو آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کے خیمے مسجد میں لگائے اور رات کو ان کے پاس جا کر مستقل ٹائم دیتے تھے اور بیٹھتے تھے ان کے پاس، اتنا ان کا استقبال کیا ہے۔ پتھر کھائے ہیں، اپنی ذات پر قدم آیا۔ وحشی حضرت حمزہ کا قاتل ہے، چچا کا صدمہ دیکھا، بھائی بھی تھے، دودھ دیا تھا سویبہ رضی اللہ عنہ کا دونوں، ہم عمر بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، اور ان کے ایمان لانے پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے حرم میں جا کر نماز پڑھی، ایسا روپ تھا۔ ان کی شہادت پر آپ اتنا روئے ہیں کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئی، اور اللہ نے آسمان سے فرشتہ اتارا جبریل اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں، ہم نے عرش پر لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اس چچا کا قاتل اس سے کتنا صدمہ پہنچا ہوگا۔ جب آپ مکہ فتح ہوا تو 17 آدمی، جن میں 13 مرد ہیں، 4 عورتیں ہیں، آپ نے فرمایا جہاں ملیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے 3 قتل ہوئے، 2 نامعلوم غائب ہو گئے، اور باقی جو 12 تھے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، غائب ہو گئے۔ ان میں ایک واشی بھی ہے، یہ بھاگ کے طائف چلے گئے۔ ان کو کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تیری جان بچ جائے۔ یہ وہاں سے آئے اور ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک دم کلمہ جو پڑھا تو اب ایسے گھبرا کے آپ نے اوپر دیکھا، یوں دیکھا تو آگے وحشی تھا، آپ نے نہیں پہچانا، صحابہ نے پہچانا، انہوں نے ایک دم شور مچا کہ یہ وحشی ہے، ہمیں اجازت ہو تو قتل کر دیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، چھوڑ دو، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 2 واقعے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک سے آپ کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچی ہے، پتھر
دوسرے سے وہ درد پہنچا ہے کہ آپ کا بازو کاٹ دیا. محبوب 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حمزہ پر. دنیا کی واحد میت ہے جس پر 70 دفعہ جنازہ پڑھا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 دفعہ پڑھا. 70 شہید تھے نا، تو ان کے جنازے آتے تھے، آپ ان پر پڑھتے تھے. حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، باقی جنازے اٹھا دیے جاتے. آپ مکے میں ہیں، آپ کو قریش نے بلایا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بات کی، کہنے لگے اگر تو بادشاہی چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار، چودراہٹ چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار، پیسے چاہتا ہے دینے کو تیار، تو بیمار ہو گیا ہے تیرا علاج کرنے کو تیار، یہ کام چھوڑ دو. نہیں، میں اس کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے انتظار کرو. تو ان کا اچھا اگر تو یہ نہیں مانتا ہے تو مکے کے پہاڑ ہٹوا دے، نہریں چلوا دے، چشمے بہا دے، سے سرسبز بنا دے تو ہم تیری مان لیں گے. اور ہمارے باپ دادا میں سے قصی کو زندہ کر کے لیا. قصی آ کر کہے، وہ بڑا ذمہ دار آدمی تھا، کہ تو نبی ہے تو ہم تیری مان لیں گے. آپ نے کہا میں اس کے لیے نہیں آیا. کہنے لگا اچھا تو یہ نہیں مانتا ہے تو پھر چلو تو ہماری طرح بازار میں جا کر سودا خریدتا ہے، ہماری طرح محنت مزدوری کرتا ہے، تو اپنے لیے سونے چاندی کا گھر بنوا اور اپنے لیے فرشتے اتروا اور ایک خوبصورت بادشاہی کا ماحول قائم کر، پھر ہم کہیں گے واقعی تو ٹھیک ہے، تب میں اس کے لیے نہیں آیا. تو کہنے کہ تو یہ نہیں مانتا ہے تو پھر ایسا کر ہمارے اوپر عذاب لے آ. آپ نے کہا میں اس کے لیے بھی نہیں آیا، اللہ چاہے گا تو تمہیں عذاب میں ڈال دے گا، میں تمہیں ڈال سکتا ہوں. تو کہنے کہ بس ٹھیک ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. آپ بڑے غمگین اٹھے ہیں تو ایک شخص اٹھا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ آپ کی صوفی کا بیٹا ہے، عاطفہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بعض کہتے ہیں مسلمان ہو گئے، بعض کہتے نہیں ہیں، واللہ عالم. صوفی ذات بیٹا، صوفی ذات بھائی ہے. کہنے کہ اے محمد تیری قوم نے تمہیں اتنی چیزیں پیش کی، تم نے ایک بھی نہ مانی، بڑے پھرتے رہتے ہیں. اب تو آسمان پہ چڑھ جا سیڑھی لے کر اور وہاں سے پرچہ لکھوا کے لا، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو اللہ کی، اور تیرے ساتھ 4 فرشتے ہوں اور آ کر کہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے کہ میں پھر بھی تیری نہیں مانوں گا. بات ہی کی ہے نا، پتھر کو نہیں مارا، تلوار کو نہیں ماری. آپ چپ کر کے گھر چلے گئے. مکہ فتح ہونے کے لیے آپ نے لشکر کشی کی 8 ہجری میں. راستے میں آپ کو قریش سے کچھ لوگ ہجرت کرتے ہوئے ملے ہیں. حضرت عباس ان کے بیٹے، آپ نے ان کو قبول فرمایا. پتہ چلا عبداللہ بن ابی امیہ بھی آ چکے ہیں ہجرت کر کے اور راستے میں ملے. اور ابو سفیان بن حارث ایک ہیں، آپ کے تایا کے بیٹے ہیں، یہ آپ کی شان میں گستاخانہ شعر کہا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ وہ دونوں بھی ملنے ملاقات کے منتظر ہیں. تو آپ نے فرمایا میں ان دونوں سے ملاقات نہیں کروں گا. یہ وہی ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا کہ تو آسمان پہ سیڑھی لے کر جا، وہاں سے فرشتے لے کر آ، اس پر تھپا لگا ہو تیرے پرچے کے اوپر اللہ کی مہر کا، پھر بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا، میں اس سے نہیں ملوں گا. اتنا دل زخمی تھا. گول ہے، پتھر نہیں ہے، طائف والے پتھر نہیں ہے، احد والی تلوار نہیں ہے. احد میں آپ کے منہ پہ پتھر پڑا، آپ پیچھے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا ان کے لیے بددعا کریں. تو ہم نے کہا یا اللہ ان کو ہدایت دے دیں، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں. یہاں تو یہ ہو رہا ہے، پتھر کھا کے تلواریں کھا کے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دیں، انہیں میرا پتہ نہیں. بول کہاں تک اثر کرتا ہے. اب اگر میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، مجھے ان کا اسلام بھی قبول نہیں ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزا دے، انہوں نے ہاتھ جوڑے، من یا رسول اللہ آپ تو شفیق ہیں، مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر پسند فرماتے ہیں، آپ کا خون ہے، ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، ایک چاچے کا بیٹا ہے، اگر آپ نے ان سے نظر کرم نہ کی تو ہلاک ہو جائیں گے. حضرت ام سلمہ کی سفارش پر پھر آپ نے رجوع فرمایا اور ان دونوں کو شرط بازیابی بخشا اور ان کو بیعت فرمایا. اس سے پہلے آپ کا دل اتنا زخمی تھا کہ آپ نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا. یہ بول ہے، بول. دنیا میں سب سے خوبصورت بول اللہ کی دعوت ہے، اور دنیا میں سب سے بدترین بول کفر کی دعوت ہے، اور اس کے بعد سب سے